بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 277 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 132 سے لے کر 140 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ انعم علیکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون. یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. فرمایا، اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی، یعنی تمہارے اوپر ان چیزوں کا انعام فرمایا، مویشیوں سے اور بیٹوں سے اور باغوں سے اور چشموں سے، یعنی نہروں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم فی الدنیا والآخرۃ ان عصیتمونی. مجھے تو تمہارے بارے میں دنیا اور آخرت میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر تم میری نافرمانی کرو گے. قالوا سواء علینا مستو عندنا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. ان لوگوں نے کہا، ہمارے نزدیک سب برابر ہے، آپ ہمیں نصیحت کریں یا سرے سے نصیحت نہ کریں، ہم آپ کے وعظ کی وجہ سے باز نہیں آ سکتے. ان ھذا الا خلق الاولین. یہ بات جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو محض پہلوں کی گھڑی ہوئی بات ہے اور ان کا کذب ہے. ایک قراءت میں خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی وہ عقیدہ جس پر ہم قائم ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، گزشتہ لوگوں کی عادت اور ان کی طبیعت ہے، اور ہم کو ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا. چنانچہ ان لوگوں نے عذاب کی تکذیب کی اور ہم نے انہیں آندھی کے ذریعے دنیا میں ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. بلا شبہ اس میں نشانی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ ماننے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بلا شبہ آپ کا رب ہی غالب مہربان ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے ان آیات مقدسہ میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور قوم آگے سے ہٹ درمی پہ اتر آئی اور تکبر کیا، احتقار برتا حضرت ہود علیہ السلام سے. آپ نے ان سے فرمایا، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ. اس رب سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو، یعنی تم پر انعام کیا. اس نے تمہاری چوپایوں اور بیٹوں سے مدد کی اور باغوں اور چشموں سے مدد کی،
بے شک مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ قوم ہود نے آگے سے تکبرانہ اور سرکشانہ جواب دیتے ہوئے کہا، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے یہ چیز برابر ہے۔ یہ صرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کر دی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالرِّيحِ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا دنیا میں آندھی چلا کر۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ہر اونچی جگہ پر لہو و لعب کی ایک یادگار تعمیر کر رہے ہو اور اس توقع پر مکان بنا رہے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جبر سے پکڑ لیتے ہو۔ اور ان تین باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اونچی جگہ پر مکان بنانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بلندی اور بڑائی کو پسند کرتے تھے، اور مضبوط مکان بنانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دنیا کے دل داتا تھے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عرصہ رہنا چاہتے تھے، بلکہ دوام چاہتے تھے۔ اور ان کا شدت سے پکڑنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جابر اور شدید بننا چاہتے تھے۔ اور یہ تینوں اللہ کی صفات ہیں، یعنی تکبر، دوام اور جبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندگی کی حدود سے نکل کر ربوبیت کے مدعی تھے۔ اس لیے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر ان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوانے کے لیے فرمایا، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری چوپایوں سے، بھیٹوں سے مدد کی، باغوں سے، چشموں سے مدد کی۔ پہلے ان کے سامنے ان پر اللہ کے انعامات اور احسانات گنوائے تاکہ ان کو اپنی ناسپاسی اور ناشکری پر ندامت ہو۔ پھر ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا، بے شک مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ انسان یا تو کسی کے انعام اور اکرام کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتا ہے یا اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے۔ حضرت ہود کے اس حکیمانہ خطاب کے جواب میں انہوں نے سرکشی کی اور تکبرانہ جواب دیا اور کہا، ہمارے لیے برابر ہے، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ صرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ خواہ آپ ہمیں وعظ اور نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے موقف کے اوپر ایک دلیل دی کہ ہم جس دین اور جس طریقہ پر قائم ہیں یہ ہم سے پہلے لوگوں کا دین اور ان کا طریقہ ہے، ہم ان ہی کی تقلید کر رہے ہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح زندہ تھے اور مر جاتے تھے، ہم بھی اسی طرح جیتے اور مرتے رہیں گے۔ یا اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح پہلے لوگ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح من گھڑت باتیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اطمینان اور تسلی دلاتے ہوئے خود فریبی سے کہا، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حشر اور حساب و کتاب کا انکار کر دیا۔ اور اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، انہوں نے ہود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایک تند و تیز ہوا بھیجی
جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ہوا بہت لطیف چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لطیف اور ضعیف چیز کو اپنی قدرت و طاقت کے ذریعے اتنی زبردست قوم کے لیے باعث ہلاکت بنا کر بھیج دیا اور ان کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، جس طرح نمرود جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو ایک حقیر مچھر سے ہلاک کروا دیا تھا۔ سو انسان کو چاہیے کہ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرے اور اس عزیز اور غالب سے ڈرتا رہے جو قادر بھی ہے، قیوم بھی ہے، جس کو کسی کی بڑائی اور تکبر پسند نہیں ہے۔ وہی حقیقت میں جبار اور متکبر ہے اور اس کے سوا کوئی جبار نہیں۔ ان انبیاء کرام کے قصص میں ہمارے لیے بھی نصیحتیں اور پیغامات ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس قدر ممکن ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مدعی ہونے کے لیے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر بندہ خود بھی نیک ہو پھر حکم دے پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خود نیک نہ ہو اور آگے بھی لوگوں کو حکم نہ دے۔ علامہ ابو بکر رازی فرماتے ہیں قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے، اور جب بعض لوگ اس فرض کو ادا کر لیں تو یہ پھر باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے، اور اس فرض کی ادائیگی میں نیک و بد کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی ایک فرض کو ترک کر دے تو اس کی وجہ سے باقی فرائض اس سے ساکت نہیں ہوتے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس سے روزہ اور دیگر عبادات کی فرضیت ساکت نہیں ہوتی؟ اسی طرح جو شخص تمام نیکیاں کرے اور کسی برائی سے نہ رکے اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت ساکت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم کی خدمت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر ہم تمام نیکیوں پر عمل کر لیں حتیٰ کہ کوئی نیکی باقی نہ بچے مگر ہم نے اس پر عمل کر لیا ہو، اور تمام برائیوں سے بچے حتیٰ کہ کوئی برائی نہ بچے مگر ہم اس سے رک چکے ہوں، تو کیا اس وقت بھی ہمارے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نیکیوں کا حکم دو خواہ تم نے تمام نیکیوں پر عمل نہ کیا ہو، اور برائی سے روکو خواہ تم برائی سے نہ رکتے ہو۔ نبی کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی کو باقی تمام فرائض کی ادائیگی کے مساوی قرار دیا۔ جس طرح بعض واجبات میں تقصیر کے باوجود دیگر فرائض کا ادا کرنا ساکت نہیں، اسی طرح بعض واجبات میں تقصیر کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ساکت نہیں ہوتا۔